اسی طرح دیکھیے ٹرانسلیشن میں پھر ہمارے یہاں اور بھی کچھ گڑبڑیاں ہوتی ہیں. سب سے کامن بالکل سب سے شروع کی چیز ہے اور جو سب سے زیادہ مطلب کہ لوگ کامنلی صحیح سمجھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ان دس بک دیر از نو ڈاؤٹ. یہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا ہم لوگ. ہر ٹرانسلیشن آپ کو یہی ملے گا، ہر تقریباً سبھی ترجمہ دس از اے بک اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ. حالانکہ بہت سمپل سا سوال اگر پوچھ لیجئے کسی سے بھی کہ بھائی ذالکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ یا وہ، تو سب آنسر دیں گے وہ ہوتا ہے. ذالکہ کا مطلب وہ ہوتا ہے، سب جان رہے ہیں. تو پھر ٹرانسلیشن کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا کہ یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بات ہمارے پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، تو قرآن کی بات چل رہی ہے تو یہ لفظ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں کسی نزدیک کے کسی پاس کے چیزوں کو ریفر کرنے کے لیے، اور وہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کسی دور کی چیزوں کو ریفر کرنے کے لیے. ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بات ذرا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی. الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایون تو اگر ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم ہم ترجمہ تو صحیح کریں، ٹرانسلیشن تو صحیح کر دیں، پھر اس کے تفسیر میں بیان جو کرنا ہے کر دیں. کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے، جو وربٹم ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ جو اللہ کا کلام ہے، وہ عربی میں وہ ٹیکسٹ ہے. تو اس کا ترجمہ اگر ہم غلط کر دیں گے تو آگے کی انٹرپریٹیشن میں بھی غلطی کا چانس ہوگا. اگر ہمیں ترجمہ کرنے کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہا صحیح تو ہم ترجمہ کر کے چھوڑ دیں جو صحیح ہو رہا ہے، اس کے بعد ڈیٹیلز میں انڈرسٹینڈنگ میں اپنی بتائیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا، ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہم ترجمہ کر دیتے، اس کے بعد سمجھانے میں لوگوں کو بتلاتے کہ بھائی ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے یہ لفظ یوز ہوا. آپ یہ اگین یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے ڈیٹیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں بس چند باتیں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تھوڑی سی چیز بس رکھوں گا. ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مطلب کہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کسی دور کی بات ہو رہی ہے. کتاب، یہاں پہ کتاب لفظ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. جیسے ہی کتاب لفظ آتا ہے ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں بک. کتاب کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے بک کا مطلب کیا ہوا کہ پیپر پہ پرنٹڈ کوئی چیز ہے، اور وہ پوری کی کتاب بائنڈ کی ہوئی ہے یا اسٹیپلڈ ہے یا گم سے چپکا گئی ہے، پھر ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. تو بھائی یہ پیپر کا ایجاد تو بعد میں ہوا، اسٹیپلر کا ایجاد بعد میں ہوا، گم اور اس کو بک کی شکل میں ریپ کرنا یہ سب تو بہت بعد کی بات ہے. اور قرآن تو آج سے 14 سال پہلے نازل ہوا، اور قرآن سے پہلے کی کتابوں کو بھی کتاب کہا گیا ہے، الکتاب کہا گیا ہے. توریت زبور انجیل وہ بھی الکتاب ہے. تو جب پیپر کا ایجاد نہیں ہوا تھا تب پھر وہ کتابیں، وہ سب کتاب کیوں کہہ رہا ہے قرآن ان کو؟ کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ کتاب ورڈ کا اصل مطلب ہوتا ہے ریکارڈ، یعنی کوئی چیز کو محفوظ کیا جائے کسی بھی طریقے سے، جس کو ہم انگلش میں ریکارڈ کہتے ہیں، وہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے. اس ریکارڈ کرنے کی شکل بدلتی چلی جاتی ہے، بدلتی چلی آ رہی ہے. پہلے زمانے میں کبھی ہم ریکارڈ کسی اور طریقے سے کرتے تھے. پہلے زمانے میں چھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، وہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ تھا. پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا، وہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ تھا. بعد کے دور میں پیپر کا ایجاد ہوا تو پیپر پہ ہم کچھ لکھ دیتے ہیں، وہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد کے دور میں ڈی وی ڈیز کا دور آیا تو ہم آڈیو کا ریکارڈ کرنے کا، آڈیو کو ریکارڈ کر پاتے ہیں، ویڈیو کو ریکارڈ کر پاتے ہیں. ڈی وی ڈی کے بعد ہمارا سائز جو ہے گھٹتا گیا. اب معمولی سے چھوٹے سے پن ڈرائیو کے اندر ہزار یا لاکھوں پیجز کا ریکارڈ ہم رکھتے ہیں. تو یہ جو ریکارڈ کرنے کی جو چیزیں ہیں اسی کی کتاب کہتے ہیں عربی زبان میں. کتاب یعنی بک، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں BOOK. بک از ون آف دا فارم آف دا ریکارڈ، اٹ از ناٹ دا اونلی فارم آف ریکارڈ. جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ریکارڈ عربی میں جو لفظ ہے الکتاب، دا ریکارڈ، الکتاب تو ایک خاص ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. کتاب لفظ جو ہے ریکارڈ کہتے ہیں. ریکارڈ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. ہم لوگ کتاب لفظ جیسے ہی قرآن میں آیا ذالک الکتاب، تو سیدھے ہمارے ذہن میں کیا کہ یہ جو قرآن ہمارے جو رکھا ہوا ہے ہمارے المیرا کے اندر جلد میں جو رکھا ہوا ہے اسی کو ریفر کیا جا رہا ہے. اس کو بھی ریفر کیا جائے گا لیکن صرف وہ مراد نہیں ہے، اس سے اس کی شکل بدلتی رہی ہے. یہ تو کتاب آپ کی قرآن تو پرنٹ ہو گئی آپ کے پاس، ایک پرنٹر نے پرنٹ کیا آپ تک پہنچی. اس سے پہلے اس کا ریکارڈ کسی اور شکل میں ہوا تھا.
تو یہ جو ریکارڈ ہے اس کی شکل بدلتی چلی آ رہی ہے. کبھی ڈی وی ڈی کے فارم میں ریکارڈ ہوتا ہے, کبھی آڈیو کی فارم میں, کبھی ویڈیو کی فارم میں, کبھی چپ کے اندر, کبھی بک کے اندر, کبھی پتھر کے اوپر, کبھی چھالوں کے اوپر, کبھی حفاظ کے سینوں میں. یہ ریکارڈ کی الگ الگ شکلیں ہیں. تو قرآن جب الکتاب کی بات کرتا ہے, اب یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت دھیان سے سمجھیے گا. جب قرآن الکتاب کی بات کر رہا ہے, ذالک الکتاب, الکتاب, دا بک, ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک خاص کتاب, ایک خاص ریکارڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس ریکارڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, اس کے اندر کوئی شک نہیں, اور وہ دور کی چیز ہے, اس لیے ذالک کا ورڈ یوز ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کتاب کے اندر. تو یہاں پہ آیت کہہ رہی ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. وہ جو ریکارڈ ہے, وہ جو الکتاب ہے, میں اب یہاں پہ صرف کنکلوژن بتا رہا ہوں, اس کو میں پروف نہیں کرنے جا رہا ہوں, ثابت نہیں کرنے جا رہا ہوں. آپ کہیں گے کیا پروف ہے, کیا ثابت ہے, تو پھر وہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا. اب میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن بس یہاں پہ کنکلوژن بتا رہا ہوں کہ وہ جو الکتاب ہے جس کو قرآن دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم مدر آف دا آل بک کہتے ہیں, یا ام الکتاب کہتے ہیں, یا لوح محفوظ کہتے ہیں, یا جس کو ہم الکتاب کے نام سے بھی جاتے ہیں, یا جس کو ہم تخلیق اول بھی کہتے ہیں. وہ ہے ریکارڈ جس کے اندر کوئی شک نہیں, اور اسی الکتاب کا ایک مینیفیسٹیشن توریت بھی ہے, اسی الکتاب کا ایک مینیفیسٹیشن زبور بھی ہے, اسی ایک الکتاب کا مظہر انجیل بھی ہے. یہ سب اسی الکتاب کی ایک شکل ہے جو ہمارے پاس گھروں میں قرآن کے طور پہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بہت سمپل ورڈز میں کہ قرآن از اے سب سیٹ آف الکتاب. قرآن جو ہے لوح محفوظ کا ایک سب سیٹ ہے, یعنی اس لوح محفوظ کے چیز میں سے قرآن ایک چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہی وہ ٹوٹل الکتاب ہے. اس الکتاب کا حصہ ہے قرآن, اس الکتاب کا حصہ ہے توریت, اس الکتاب کا حصہ ہے زبور اور انجیل. اسی لیے آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو الکتاب ورڈ انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. کہیں پہ بظاہر قرآن کے لیے بھی یوز ہوا ہے, اور کہیں پہ بظاہر دور کی چیز کے لیے بھی یوز ہوا ہے. ہمیں وہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے, ہمیں وہ فرق کرنا ہے. اگر ہم یہ فرق نہیں کریں گے تو ٹرانسلیشن ہم پہلے تو گڑبڑ کر دیں گے, اور دوسری بات کہ اس سے ہم کئی چیزیں مس کر جائیں گے پھر سمجھنے میں. یہ ٹاپک ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ, لیکن میں اس کو بہت آسان لفظوں میں اور بہت کم چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں پھر سے بول رہا ہوں, الف لام میم ذالک الکتاب, کتاب لا ریب فیہ, ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں الف لام میم, اس کتاب میں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کی بات چل رہی ہے. یہاں پہ قرآن کی ایگزیکٹلی بات نہیں چل رہی ہے, اس کتاب کی بات چل رہی ہے. اس کتاب دور کی طرف. دور والی چیز کیا ہے, تو میں نے کہا کہ میں بس نتیجہ بتا دے رہا ہوں, کنکلوژن بتا دے رہا ہوں کہ وہ دور والی چیز جو الکتاب ہے, مدر آف آل ریکارڈ, ام الکتاب, ریکارڈ. میں نے بتایا نا کہ ریکارڈ جو ہے اس کی شکل بدلتی رہتی ہے. تو یہ جو لوح محفوظ ہے, اس کی جو بھی شکل ہو, اس کی جو بھی حقیقت ہو, اس کو الکتاب کہا جا رہا ہے. وہ مدر آف دا آل بک, یعنی اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ ہے, اس کے اندر ہر شے کا ریکارڈ ہے. اسی الکتاب کا ایک مظہر قرآن ہے, اسی الکتاب کا ایک مظہر توریت زبور یا پچھلی کتابیں ہیں. اسی لیے قرآن میں پچھلی کتابوں کو الکتاب کے نام سے بھی ریفر کیا گیا ہے, اور قرآن میں خود قرآن کو بھی الکتاب کے نام سے ریفر کیا گیا ہے. یعنی قرآن جو ہے اپنے آپ کو بھی قرآن الکتاب کے نام سے ریفر کرتا ہے. ترجمہ اس کا صحیح کریں, ترجمہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ان دیٹ بک یا ان دیٹ ریکارڈ دیر از نو ڈاؤٹ. ترجمہ یہ ہونا چاہیے پہلے اس کتاب میں, چونکہ ذالکہ کہا جا رہا ہے. پھر ہم لوگ کیا ہوا یہ کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ذالکہ کا مطلب تو وہ ہوتا ہے, لیکن ہم ترجمہ یہاں یہ کر رہے ہیں. پھر ہم لوگ کیا کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب یہ پوچھا جاتا ہے ایکسپرٹ سے کہ بھائی اس کا مطلب تو ذالکہ کا وہ ہوتا ہے, پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ترجمہ, تو اس کے لیے پھر کچھ جو ہے خامخواہ کی کھینچا تانی کرتے ہیں پھر ہم لوگ کہ نہیں یہ ذالکہ جو ہے نا, یہ اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں عزت کے لیے, ریسپیکٹ کے لیے. حالانکہ بالکل بے بنیاد بات ہے, خود قرآن کے اندر سے غلط ثابت ہو جائے گی. کہیں پہ قرآن تلک آیات کتاب المبین بھی کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں میں کوئی شک نہیں ہے, تو وہاں پہ جب تلکا کہہ رہے ہیں تو کوئی ڈسریسپیکٹ نہیں ہو رہا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان آیتوں میں, لیکن ذالکہ کا ترجمہ کرتے ٹائم میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو ترجمہ نہیں کریں گے ہم, وہ کرنے میں کچھ ڈسریسپیکٹ ہو جاتا ہے. پھر لوگوں نے پھر اپنے من سے نکال دیا کہ نہیں کسی چیز کے لیے کسی خاص کیس میں ہم وہ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب کھینچا تانی ہے, یہ سب کھینچا تانی ہے صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے غلط ٹرانسلیشن کو. ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ ٹرانسلیشن صحیح کر دیا جائے. وہ اور یہ ایک ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا اس چیز کا. وہ دور کی چیز ہوتی ہے, یہ نزدیک کی چیز ہوتی ہے.
ترجمہ صحیح کر دیں, اس کے بعد ایکسپلینیشن تفصیل میں جو بات بتلانی ہے بتلائیں. کسی کو ویریفائی کرنا ہوگا کل کو 100 سال بعد 500 سال بعد کوئی آدمی, کہ جو لوگ غور فکر کریں, تو جب وہ ترجمہ صحیح ہوگا تب تو اس پہ غور فکر بھی کر پائیں گے. اگر ترجمہ بھی غلط ہوا ہے تو وہ بھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو ذالک الکتاب, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ہم نے ترجمہ کر دیا کہ یہ کتاب. اچھا, اس کا ایک دوسرا اور پہلو بھی ہے. اس ذالک الکتاب سے جسٹ پہلے کیا ہے؟ الف لام میم. اگین جیسا میں نے کہا آپ سے کہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہو جائے گا, اب یہ ایک تیسرا ٹاپک ہے بیسیکلی. ذالکہ والا ایک الگ ٹاپک ہے, الکتاب ایک الگ دوسرا ٹاپک ہے, الف لام میم ایک تیسرا ٹاپک ہے. یہ حرف موقتات آتے ہیں, ان کا کیا معنی ہے, کیا میننگ ہے؟ اکثر لوگ کہیں گے کہ صاحب ان کے میننگ کوئی نہیں جانتا, ان کے میننگ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک عام بات یہ کہی جاتی ہے. یہاں پہ یہ بات صرف غور نہیں کرتے ہم لوگ کہ اللہ پاک نے قرآن کس کے لیے نازل کیا؟ جواب ہے انسانوں کے لیے نازل کیا. پھر سوال ہے کہ کیا اللہ پاک نے قرآن ایسی کتاب نازل کی ہے جو لوگ سمجھ سکیں گے, یا اس کتاب کا کچھ پورشن وہ بھی ہوگا جو انسان کبھی سمجھ نہیں پائے گا؟ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ بھائی اللہ پاک وہ نازل کرے گا جو وہ سمجھے گا. ایسی بات اللہ پاک کیوں نازل کرے گا جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں؟ اور جب کسی چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ اپریشیٹ, اس کی قدر کیسے کر پائیں گے, اس کی عظمت کیسے سمجھ پائیں گے کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں؟ جب سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو اب ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو حرف موقتات ہیں, الف لام میم, یاسین, طٰہٰ, حامیم, عین سین قاف وغیرہ وغیرہ, یہ وہ لیٹرز ہیں جن کے میننگز کوئی نہیں جانتا اور جن کے میننگز کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ذرا اٹینٹیو رہیے, ذرا الرٹ رہیے کہ اس بات کو کہنے کے مطلب آپ پھر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اس آیت, ان لفظ کا میننگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا. اس کا میننگ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے جو وہی لے کر آ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں اللہ پاک پہ کہ اللہ پاک نے کتاب کے اندر ایسی چیز بھی نازل کی ہے جس کو انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. بھائی تو جب سمجھ ہی نہیں سکتا تو نازل کرنے کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو اب یہاں پہ بھی ہمارے یہاں کھینچا تانیاں ہوتی ہیں, عجیب و غریب کھینچا تانی, عجیب و غریب لاجک دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ بتانا مقصد ہے کہ اس میں لیٹرز یوز ہوئے الف لام میم, ان لیٹرز کے تم میننگ نہیں سمجھ سکتے ان لیٹرز کے تم میننگ نہیں سمجھ سکتے. یہ دیکھو بہت بہت زبردست بات ہو گئی, بہت کارنامے کی بات ہو گئی کہ اللہ پاک نے نازل کیا, تم سمجھ نہیں سکتے. تو بھائی جب اللہ پاک نازل کر رہا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے, یا ہماری کمی کیا ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے قرآن کو انسانوں کے ہدایت کے لیے, انسانوں کے سمجھنے کے لیے بنایا ہے, آیتوں پہ غور کرنے کے لیے بتایا ہے. خود اللہ پاک بار بار کہہ رہا ہے کہ علم کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, تدبر کے اعتبار سے, تفکر کے اعتبار سے, برین اسٹارمنگ کے اعتبار سے تم اس کو سمجھو گے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب کچھ چیز تو کبھی نہیں سمجھ سکتے. تو یہ اپنے میں بڑی تضادی یا کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. آپ یہ کہیے کہ الف لام میم کا مطلب مجھے نہیں معلوم ہے, میں یہ کہوں گا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے, میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا کہ اس دنیا کے کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتے, میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا کہ میرے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگ کوئی نہیں سمجھ سکتے. وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا ہوں, بات ختم. آپ نہیں جانتے, آپ کہیے میں نہیں جانتا. آپ یہ کہیے کہ ہمارے جو جن سے ہم نے سیکھا ان کو نہیں معلوم. یہ کیوں ہم لوگ اس میں کر دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں سمجھ سکتا, کبھی نہیں, قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کے قیامت تک کچھ ایسے الفاظ ہیں قرآن کے اندر جن کے میننگ کوئی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو فائدہ کیا ہوا پھر نازل کرنے کا؟ کیا پھر اس کے اندر میریکل رہا؟ کیا اس کے اندر ہدایت رہا؟ کیا وہ انسانوں کے لیے ہدایت رہا؟ کیسے وہ فرقان رہا؟ جس کو نہیں معلوم ہے وہ کہے میں نہیں جانتا. یہ مت لگائیے کہ بھائی سب کوئی نہیں جان سکتے. اب اس کا کیا میننگ ہے, کیا نہیں ہے, کیا میننگ نکلتا ہے, یہ اگین الگ ٹاپک ہے, الگ موضوع ہے. اس کے اوپر لنک ہے جو میں شیئر کر سکتا ہوں جن لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا. لیکن اس کا ایک زبردست بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے الکتاب سے. بس میں ہنٹ کے طور پہ یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے الکتاب کے تعلق سے. ثبوت کے طور پہ آپ کو جائیے, اور یہ قرآن کے اندر 29 سورے ہیں, جس 29 سورے سے پہلے حرف مقطعات یوز ہوئے ہیں. آپ ہر سورے میں جا کے حرف مقطعات کے بعد والی آیت کو دیکھیے تو تقریباً ہر جگہ, آلموسٹ ہر جگہ آپ کو پیٹرن ملے گا کہ حرف مقطعات کے بعد الکتاب کی بات چل رہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب, الف لام میم اس کتاب میں, اس الکتاب میں کوئی شک نہیں. سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا, سورہ آل عمران میں, یہاں پہ نہیں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا القیوم, یہاں پہ صرف یہ بات ہے. لیکن اس کی تیسری آیت میں ترنت پھر ہے نزل علیک الکتاب,
दूसरी आयत में नहीं, लेकिन तीसरी आयत में कि उसने नाजिल किया अल किताब, तो अलिफ लाम मीम का कनेक्शन यहाँ भी अल किताब से है। फिर यहाँ पे सूरे आराफ है, अभी मैं सिर्फ अलिफ लाम मीम अलिफ वाला देख रहा हूँ पैटर्न, अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उनजिला इलैका, कि वो किताब नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, यहाँ पे भी किताब की बात चल रही है। तो हर हर्फ मौक़तात का कनेक्शन अल किताब से जुड़ा हुआ है कुरान के अंदर। आपको ये पैटर्न, अब ये पैटर्न देखना, इस पैटर्न को कनेक्ट करना, ये सब फिर गौर फिक्र या अक्ल वाली चीज है। तो अल्लाह पाक ने जो रूल बनाया है कि अक्ल का इस्तेमाल करोगे या गौर फिक्र करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो वो गौर करने के बाद मिलेंगी, वरना फिर नहीं मिलेंगी। यहाँ पे सूरह यूनुस है, यहाँ पर नहीं है। सूरह हूद है, सूरह हूद के अंदर भी ठीक अलिफ लाम रा, उसके बाद किताबुल हिकमत, अलिफ लाम रा किताब हिकमत वाली किताब है, ये किताब हिकमत वाली। तो अब किताब से हर जगह आप देख रहे हैं कनेक्शन एक बन रहा है। अलिफ लाम यानी कि ये हर्फ मौक़तात जो हैं ये रेफर कर रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं अल किताब से, अल किताब से। फिर आप ये देखिए सूरह यूसुफ के अंदर आ गया अलिफ लाम रा तिल्का आयतुल किताबिल मुबीन। अब यहाँ पे तिल का वर्ड आया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तिल का दीज, अब ये की बात, इनकी यहाँ करीब की बात हो रही है। तिल का आयतुल किताबिल मुबीन, ये आयतें जो हैं उस किताबुल मुबीन की हैं। ये अब नजदीक ये कुरान को रेफर कर सकता है। तिल का आयतुन, ये जो है, ये सब जो है जो तुम तिलावत कर रहे हो उसी अल किताब का हिस्सा है। मैंने आपसे कहा था ना कि कुरान भी उस अल किताब का हिस्सा है, इसीलिए कुरान में अल किताब लफ्ज उस लौह महफूज को भी रेफर करता है, कुरान को भी रेफर करता है, पिछली किताबों को भी रेफर करता है। कॉन्टेक्स्ट देखना का कहाँ पे क्या बात चल रही है। लेकिन अभी जो मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ कि हर्फ मौक़तात का कनेक्शन किताब के साथ है। यहाँ पे आपको सूरह यूसुफ के अंदर भी आपने देखा। फिर देखिए सूरह राद, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंटिन्यूस चल रहे हैं हम लोग। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयतुल किताब, अलिफ लाम मीम रा दीज़ आर द आयत ऑफ द किताब, ठीक है ना। यहाँ पे भी अल किताब चल रही है। तो हर जगह को हर्फ मौक़तात के साथ ही तुरंत अल किताब की बात चल रही है। सूरह इब्राहिम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका, अलिफ लाम रा एक किताब नाजिल की तुम्हारी तरफ, फिर किताब की बात चल रही है ना हर जगह। सूरह अल हिज्र अलिफ लाम रा तिल्का आयतुल किताब, अलिफ लाम रा ये किताब, ये आयतें जो है किताब की हैं, व कुरान मुबीन, किताब अल किताब व कुरान मुबीन। यहाँ पे ये भी गौर कीजिएगा, अलिफ लाम रा दीज आर द आयत ऑफ द बुक एंड कुरान। इससे क्या समझ में आ रही है बात, कोई आंसर देंगे? ये अल किताब की है और कुरान मुबीन की आयत है। इस आयत से ये साफ है कि यहाँ पे एक ही आयत में किताब लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, व एंड इस्तेमाल हुआ, कुरान और कुरान की बात भी चली। तो अगर आप यही समझते रहिए कि किताब का मतलब सिर्फ कुरान होता है, अगर आप ये समझेंगे तो यहाँ पे इस आयत में लगेगा कि ये तो रिपीट हो रहा है, दो बार एक ही बात कही जा रही है कि ये आयतें हैं किताब की और कुरान की। आपने अगर किताब से सिर्फ कुरान ही को समझा है तो यहाँ पे आपको समझने में फिर दुश्वारी होगी। यहाँ पे आयतें यानी दीज है ना, दीज प्लूरल में, किताब की बात भी चली, इसमें कुरान की बात भी चली। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप किताब को सिर्फ कुरान ही समझेंगे, हर जगह ट्रांसलेशन में जहां भी किताब लिखा है आपने उससे अगर कुरान समझेंगे, इस आयत को समझने में दिक्कत हो जाएगा। फिर लगेगा कि यहाँ पे तो अल्लाह पाक किताब की बात भी कर रहा है, तो जब कुरान ऑलरेडी हो चुका फिर दोबारा क्यों कुरान की बात कर रहा है? उसके ये है कि वहाँ किताब की बात भी चल रही है, कुरान की बात भी चल रही है। बहरहाल मैं यहाँ पर इसमें आपको सिर्फ हर्फ मौक़तात का कनेक्शन अल किताब से दिखा रहा था कि हर्फ मौक़तात का कनेक्शन अल किताब के साथ क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कहने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी कि इसका मीनिंग क्या है, मैं तो सिर्फ अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके मीनिंग को समझने की कोशिश की जा सकती है। उसके लिए आपको हमें वो पैटर्न वो फाइंड आउट करना होगा या वो तदब्बुर करना पड़ेगा, गौर फिक्र करना पड़ेगा, जिसके जरिए हम नतीजे पे पहुंच सके। लेकिन हम ये दावा ना करें, ये क्लेम ना करें कि साहब मेरी समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये किसी की समझ में नहीं आएगा। ना हम ये अल्लाह के कलाम पे इल्जाम लगाएं कि अल्लाह का कलाम ऐसा है कि उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको इंसान कभी भी नहीं समझ सकता है। अगर ऐसा समझते हैं तो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को फिर से रिव्यू कीजिए, फिर से गौर कीजिए। और इस टॉपिक पे आखिरी बात ये कि अगर किसी साहब को ये गलत फहमी हो रही हो, ये सूरह आल इमरान की वो आयत ध्यान में आ रही हो जहाँ पे कि अल्लाह पाक ने कहा है कि हमने इस किताब में मुहकम आयतें भी रखी, मुतशाबिह आयत भी रखी, अगर वो ध्यान में आ रहा है और उनको कोई नहीं समझ सकता सिवाय अल्लाह के,
تو اگین وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ایک ریٹن ورک ہے ہمارا, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ یہ بات نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, بلکہ وہاں پہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ وَرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ, اور جو علم رکھتے ہیں, جو علم میں بہت مضبوط ہے, وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ اس چیز کے ساتھ ہے. وہاں پہ وقف لازم جو لگا ہے وہ موقوف بعد میں ایڈ ہوا ہے, وہ تھوڑا سا الگ ٹاپک ہے, اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں ابھی, لیکن جس میں یہ ایڈ کر دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ بات دھیان میں آئے, یا تو سیشن میں یا سیشن کے دوران, کہ بھائی اسپیکر تو کہہ رہے تھے کہ ایسی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی قرآن میں جو انسان نہیں سمجھ سکتا, جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ نہیں, اس کے اندر ہے کچھ چیزیں متشابہ چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہاں پہ میں صرف عربی کی اہمیت بتانا مقصد ہے.